نثار جٹ صاحب پہلے ہی بتائیں کہ یہ جو چارج شیٹ ہے جنرل فیض حمید کے خلاف، یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ تو ہم نے پہلے دن سے کہا کہ دیکھیں فیض حمید ایک ادارے کا وہ سربراہ تھا، اور اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہے تو ادارہ جانے، وہ جانے. مشکل وقت میں مطلب آپ ان کو ڈسون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسون تو ہم اس میں کریں نا کہ ہم ان کی چھتر چھاؤ میں کوئی پتہ نہیں کیا کر کے بیٹھ گئے. یہ ٹھیک ہے، آج تک ان کو آرمی چیف بنانے کے خواہش مند تھے نثار جٹ صاحب. ٹھیک ہے، اگر ایسی کہو تو آج بھی کہہ چکے تھے. اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہم اگر ان کو خواہش مند تھے یا ہم ان کے کام اس میں دلچسپی رکھتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا ورکنگ ریلیشن تو ہم اس میں کسی چیز میں انوالو ہیں. ہمارے پارٹی کا ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا ایک اپنا بیانیہ ہے، ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے. ایسی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ لوگوں کی کیا خیال ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اگر کچھ ایسا ہے تو سامنے لے آئیں تو ہم اپنا دفاع کریں گے. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ چارج شیٹ ہے وہ شاید آپ نے پڑھی ہوگی. میں نے نہیں کوئی پڑھی، میں نے کوئی نہیں پڑھی. اس میں دیکھیں اب تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور سیاسی سرگرمیاں تو ٹھیک ہے، وہ فیض حمید ہے نا سر. وہ سیاسی سرگرمیاں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور پی ٹی آئی نظریاتی کے لیے تو نہیں ہوں گی. میری سمپل اتنی سی بات بتائیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اگر اس کے اوپر لگتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ کس کے لیے ہو رہا تھا یہ سب؟ کس کے لیے ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے؟ نہیں تو اس کا مطلب عمران خان کے لیے ہو رہا تھا. میں تو آپ سے پوچھوں کس کے لیے ہو رہا تھا؟ کوئی ایسا بات نہیں. وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں میری بات سنیں نا، عمران خان صاحب اپنا منسٹر تھے، وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے، وہ جنرل باجوہ وہاں تھے، ایک ورکنگ ریلیشن تھا، اینڈ میں نہیں چلا، بس ٹھیک ہے وہ اپنا راستہ. اس میں ان کا ہمارے اندر انوالومنٹ کرنا کہاں ثابت ہوتا ہے اور کیسے ثابت ہوتا ہے؟ سوال وہ ہے کہ سیاسی سرگرمیاں پھر آپ کے خیال میں کس کے لیے ہوں گی؟ سیاسی سرگرمیاں دیکھیں نا، اب میرے حلقے میں بہت سارے آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز ہیں آرمی کے، وہ ہمیں سپورٹ کرتے تو وہ پھر کرپٹ ہو گئے. میں کلیکٹیولی پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. اگر وہ اپنے دور میں جیسے آج کل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آج کل نہیں کچھ ہو رہا، آج کل سارے سب ٹھیک ہو رہا ہے، تو اگر آج جو گولی چلی اس کو وہ کس پہ ڈالنی ہے؟ شہباز شریف فون کریں گے 26 نومبر کی؟ ہاں جی ٹھیک. شہباز شریف فون کرتے؟ وہ تو کسی اور پہ ڈال رہے ہیں ملبہ. وہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ ہیں تو ڈال وہ آگے رہیں. کیوں؟ یہ کون سا مذاق بنا؟ منہ کو خون لگا ہوا ہے نا، ماڈل ٹاؤن ڈائجسٹ کیا ہوا ہے نا. ماڈل ٹاؤن میں بھی قصور اگر دیکھا جائے تو میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اس وقت اس کا احتساب ہوا ہوتا ماڈل ٹاؤن کا، ان کو انصاف ملا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیض حمید کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لوگوں نے ان سے فائدے نہیں اٹھائے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر میری بات سنیں، جنرل فیض حمید صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کیے ہیں تو پی ٹی آئی اپنا دفاع کا حق رکھتی ہے، ہم اپنا دفاع اگر کنیکشن اسٹیبلش ہو گئے نثار جٹ صاحب تو کیا بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا پھر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں، ہماری جماعت پہ جتنا پریشر ہے نا اس وقت ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اب کچھ بھی ایکسپیکٹ کر کے کیا ہم ملک چھوڑ جائیں؟ کہاں جائیں؟ ہم نے رہنا تو یہاں پر. آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم دفاع کریں گے. آپ کے پاس دفاع میں کیا ہے؟ آپ کیسے دفاع کریں گے؟ جو الزام لگے گا اس کے مطابق جواب دیں گے. ہم ایڈوانس میں شروع ہو جائیں. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم پہ الزام کیا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں سپوز کہ یہ سیاسی سرگرمیاں آپ کے لیے تھی، پی ٹی آئی کے لیے تھی، پھر آپ کیسے دفاع کریں گے اس کا؟ نہیں تو وہ سیاسی سرگرمیاں تھیں کون سی وہ بھی تو بتانی ہے. الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے، بعد میں سہولت کاری ہو سکتی ہے نا. تو یہ 45 47 کی دھاندلیاں ہضم ڈائجسٹ پھر کل ہم بھی پکڑیں گے. پھر ہم کل بھی آ کر پوچھیں گے نا کہ کون تھا ہمارا حق نہیں بنتا. ضرور پوچھیے گا جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ جنرل فیض حمید یہ لوگ اس طرح کریں، یہ جنرل باجوہ صاحب کا لیں نا نام، کہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرایا اور رجیم چینج کر کے عمران خان کو لائے، ہم اس کا احتساب کریں گے. کہیں آپ جنرل فیض حمید کو اون کرتے ہیں؟ پھر باجوہ کی بات ہم سے میں جنرل فیض حمید کو صرف اتنا اون کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ڈی جی، ہمارے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اگر وہ ہم پر کوئی الزام لگائیں گے ٹھیک ہے جی، مجھے کیا پتا کہ آج کا ڈی جی آئی ایس آئی کیا کر رہا ہے، تو میں کل کے ڈی جی آئی ایس آئی کی کیا بات کر سکتا ہوں؟ ڈی جی آئی تھے آپ انہیں کہاں ریٹ کرتے ہیں، کیسے تھے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا دیکھیں جو اب تک میرے پاس الزام آئے، جو ان کی پرسنل کیپیسٹی میں ایک پولیٹیکل ڈائمنشن یا ایک ادارے میں رہ کر جو ان کے اوپر ایک سپریم کورٹ میں جس وقت حاضر سروس سے ہمارے پاس ایسا کوئی ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ گولی مارے. نارمل ٹھیک ہے، نارمل یا بہت اچھی؟ نہیں نارمل بہترین، جو ملک کو چلانے کے لیے ایک ہوتی ہے کوآرڈینیشن وہ تھی اور چل رہا تھا ملک ٹھیک ہے. اس میں اس دور میں نہ کسی کو گولی ماری، نہ کسی
کو بندوق ماری, نہ کسی کا قتل عام کیا, نہ کسی کی روٹی چنی, نہ کسی غریب کا گلا کاٹا. یہ سارا کچھ وہ سارا دیکھ کر آج اب یہ باقی جماعتیں بہت لمبی چلی جائے گی, ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے. ابھی وہ بتانا شروع کریں گے, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی سیاسی زیادتیاں کی گئی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اوپر بھی بنائے گئے, میں خود کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, آج ہم کر رہے ہیں, کل کسی اور کا وقت آ جائے گا. ایک اور بات سر, آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جنہوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ 85 مقدمات ہیں ان کے فیصلے سنا دیں, تو یہ جو بینچ کا مائنڈ سیٹ ہے, اسے دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیویلینز کے فوجی ٹرائل روکنے کا جو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ برقرار رہ پائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں جہاں تک میری جو انڈرسٹینڈنگ ابھی ہے نا, یہ انٹرم آرڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں آیا فیصلہ, ٹھیک ہے. میری جو ایک ناقص ہے کہ جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں آپ ان کو جوڈیشل کریں, ان کو آپ جیل روانہ کریں, آپ ان کے فیصلے کریں, ان کو فارغ کریں. ٹھیک ہے جی, آرٹیکل 8 آپ کا وہاں پڑا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں پڑا ہوا ہے, جسے ٹچ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی, اب سپریم کورٹ آئینی بینچ ہے, کیا اگر وہ کل یہ کہتی ہیں کہ عدالتوں میں آرمی ٹرائل چلنا, تو ہمارے پاس ریویو کا دیکھیں 85 لوگ اگر جوڈیشل ہوتے ہیں, ان کی کسٹڈی سے نکل کر آگے جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک بے قصور رہا بھی ہو جائیں گے, یہ فائدہ تو ہوگا. مطلب اس کو تو آپ پازیٹیو دیکھیں نا, اس کو نیگیٹو آپ کیوں لے رہے ہیں. اور اگر دوسری یہ بات, اس میں سمپل اتنی بات ہے کہ کل اگر آرمی عدالت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ فیصلے کریں, سب کچھ کریں, ان کا ٹرائل کریں, اور سپریم کورٹ سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے, پھر ہمارے پاس ریویو کے بھی اور بھی دیگر آپشنز ہیں جو ہم اپلائی کریں گے. دیکھیں میں ایک بات انہوں نے مان لی کہ عدالتیں آزاد ہیں, کتنے خوش ہوئے ہیں اس فیصلے سے. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ عدالتیں تو کم سے کم آزاد یہ مان گئے. آپ بھی خوش ہیں نا؟ نہیں, ہم تو عدالتیں آزاد ہیں. لیکن آپ ایک بات کا آپ کے لیے میں آپ کو بات بتاؤں, یقین کریں پاکستان کی طرف 25 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت پہ گولی چلائی ہو. آپ لوگوں نے بٹ صاحب یہ گولی چلا کے, اب مجھے اس کا آپ جواب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ بٹ صاحب اس گولی کی تکلیف خدا کی قسم ہمیں ایک نہیں ہونے دے گی. یہ میں اچھا آپ ایک بات سنیں, جتنی تکلیف جواب دے دوں, یہ بہت دور لے گئی ہے, یہ گولی کی گونج میں دور لے گئی ہے. سیاسی جماعت نے احتجاج کیا ہے, آپ نے اس لیے میں دکھا ہے جو گند لے کے احتجاج کرتے ہیں, گولی نہ چلی نہ انہوں نے گولیاں چلائی. فوجی ٹرائل کی طرف بالکل جا سکتا ہے, تو واقعی فوجی ٹرائل ہوگا یا بچت ہو جائے گی؟ خان صاحب میرے خیال میں فوجی ٹرائل ہوگا, میرے خیال میں اس لیے ہوگا کیونکہ 9 مئی جو ہے, 9 مئی میں کس نے کہا تھا خان کو ہمت پکڑو, اتنے لوگوں کو باہر نکالو, کس نے کہا تھا؟ جس نے کہا تھا کرنے والا تو وہی ہے نا. ملک کے لیے اچھا ہوگا, اس کا امپیکٹ اچھا جائے گا بین الاقوامی دنیا میں بھی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں پارس, آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں جو کہ ہمارے دشمن نہیں اٹھا سکے, کہ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس میں گھس گئے, آپ جی ایچ کیو میں گھس گئے, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ, آپ نے فوج کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, آپ کو سزا ملنا چاہیے. بالکل ثابت ہو گیا ہے, ریکارڈنگ موجود ہے. عمران خان نے کروایا نہیں کرا, لیکن عمران خان کے اجازت سے ہوا ہے. جی یہ ثابت ہے, یہ اجازت سے ہوا ہے. ثابت ہونا نہیں ہے, ثابت ہو چکا ہے. اب اس کا میں کیا جواب دے, اس کا ثابت ہونا نہیں ہے, جواب ہو چکا ہے, تو اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ 2 باتیں کیسے ہو سکتی ہیں, یا تو کیا یا نہیں کیا, ایک ہی بات ہو سکتی ہے. ہاں جی, نہیں یہ ایسے یہ تو کنٹینر میں جو بات ہوئی تھی, کنٹینر میں جب ہوا 2014 میں, ساری جو ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر کنٹینر میں کیا بات ہوئی 2014 میں؟ نہیں 2014 میں انہوں نے کیا بولا تھا کہ اگر اتنے لوگ نکلیں گے تو جنرلوں کے ساتھ کیا ہوگا, بولا تھا نا یہ بات. دیکھیں 9 مئی میں کتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں, ہزاروں, بالکل ہزاروں کارکنان پکڑے گئے. 9 مئی کی ایف آئی آروں پہ پورا الیکشن بھگتا ہے, پورا الیکشن ان لوگوں نے. یہ آج تک یہ کیس, آج تک پروسیکیوشن یہ جو ہے نا پروو نہیں کر سکی آج تک. اور ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, نہیں اس طرح نہیں بٹ صاحب پلیز مجھے, ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں ہم عدالتوں کے رحم و کرم پر ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے ہمارے کیسز چل رہے ہیں, ہمیں عدالت انصاف تو دے نا, ہمارے کیس ٹرائل کرے, ہمیں فیصلہ سنائے, اگر ہم گلٹی ہیں ہمیں ثابت کریں کہ جی آپ گلٹی ہیں. 35 سال کے بعد انصاف ملے گا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو ملا. جی اپنا ٹھیک ہے, میں ایگری کر سکتا ہوں آپ سے کسی حد تک,